إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلؤن في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان اور ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کا نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی، ساتھ ہی ساتھ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں حالات کے تناظر میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے اور نعمتیں ہمارے اوپر کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے، اس کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہدایت ہے، یعنی وہ نعمت، وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین نے خیر کے ارادے کے ساتھ
ہمیں اپنے محبوب دین کی صورت میں عطا فرمایا، اور وہ دین اسلام ہے۔ یقیناً دین اسلام ہی طریق نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من ہدی الی الاسلام، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی ہدایت مل گئی۔ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تقاضے سے دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائی، اور اس دین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سارے ادیان، مذاہب و ملل کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ محترم حضرات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والرسل ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام بندوں کے لیے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی اہم مقاصد کے ساتھ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر ایک احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اخلاق اور نفوس کی گندگی سے پاک اور صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر طرح کی گمراہیاں تھیں، اعتقادات، عبادات اور معاملات کی گمراہی تھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، غیروں کی پرستش ہوتی تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ظلماً لوگوں کا مال ہڑپ لیتے تھے، ہر طاقتور اپنی طاقت کمزور کے اوپر دکھاتا تھا، امیر غریب کو کھا جاتا تھا، اور عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا تھا، کہ ایسے تاریک ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی روشنی پھیلانی شروع کی، اور دھیرے دھیرے تاریک بادل جو شرک کے تھے سب زائل ہو کر ختم ہو گئے، سنت کو غلبہ نصیب ہوا، ہر طرف خیر عام ہو گیا، اور شر کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک ہر خیر کو پہنچا دیا اور ہر شر سے لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کسی بھی دین اور دھرم پر نہیں ہیں۔ یہ سب خیال کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں نے سنا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو کچھ خبریں بیان کرتا ہے۔ میں سواری پر بیٹھا اور مکہ پہنچا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے دعوتی کام کر رہے ہیں، اور آپ کی قوم آپ کی سخت مخالفت میں کھڑی ہے۔ میں نرمی کے ساتھ تدبیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ پھر عمرو بن ابسہ نے کہا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، اور میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ عمرو بن ابسہ نے پوچھا کیا پیغام آتا ہے آپ کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء، اللہ کا پیغام مجھے یہ آتا ہے کہ میں رشتوں کو جوڑوں، بتوں کو توڑوں، اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو امت تک پہنچایا، اور اس راستے میں ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کی مصیبتیں اور ہر طرح کی اذیتیں آپ نے برداشت کی، ظاہری باطنی ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے راستے میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا دھمکایا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا کہ کسی کو اتنا دھمکایا نہیں گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، یہاں تک کہ 30 ایام تک میرے اوپر ایسے گزر جاتے تھے کہ کھانے کا پینے کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، صرف تھوڑا سا ہوتا تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغل کے نیچے
دبا لیتے تھے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دیا گیا، آپ کے شان میں گستاخی کی گئی، طعن و تشنیع کیا گیا۔ آپ صرف شیب ابی طالب کی مدت کو، جو 3 سال کی مدت ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ بنا روئے نہیں رکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا مذاق اڑایا گیا، مجنون کہا گیا، کاہن کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلا کر کے کھانے میں زہر ملایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ معاملہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ آپ کی چہیتی اور پیاری پاک دامن پاکیزہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت بھی لگائی گئی۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے، لیکن آپ کا سگا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ شخص سے ہوشیار رہنا، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال تک مکے میں لوگوں کے گھر گھر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیر پہنچایا، یہاں تک کہ مینا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے، کون ہے جو میری حفاظت کرے گا، میری مدد کرے گا اور تکلیف سے مجھے بچائے گا کہ میں خیر لوگوں تک پہنچاؤں اور اس کے بدلے میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری مل جائے۔ یہاں تک کہ دور یمن سے کوئی آدمی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مکے میں، تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے تھے کہ اس سے ملنا نہیں، یہ بہت خطرناک ہے، یا یہ ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ محترم قارئین کرام اور سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف، طعن و تشنیع کا یہ جو سلسلہ چلا، کفار مکہ سے چلا اور آج تک روز بروز کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا۔ کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی یہ قدیم اور پرانی سنت رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تم کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، مال کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم ضرور سنو گے یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور مشرکوں سے اذن کثیرہ، تکلیف دہ باتیں، یعنی ایسی ایسی باتیں تم کو سننا ہی ہے اور ضرور سنو گے جو تم کو وہ تکلیف پہنچائیں گے، اس طرح کی باتیں۔ تو ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور فتنوں سے محفوظ رہ جاؤ، بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے، بہت ہی یہ حوصلہ اور طاقت کا کام ہے، یہ سب لوگوں سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں یا خراب قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو تمام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، یقیناً یہ ایسی اذیت ناک باتیں ہیں کہ ہر مومن کا دل بالکل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، برداشت سے بالکل باہر ہے، ذہن بالکل انسان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اب کیا کریں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُحَارَبَةَ بِسَبِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم أَعْظَمُ أَذِيَّةً وَنِكَايَةً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے میدان جنگ سے۔ میدان جنگ میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں تکلیف دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا جانکاری ملتی ہے؟ دراصل اللہ رب العالمین نے بہت سالوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبان سے دشمنی بالکل ظاہر ہو گئی، یہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، دشمنی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ مار کاٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ قتل و غارت گری پھیلانا چاہتے ہیں، یہ دہشت گری پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی زبان سے ظاہر ہوا ہے تو یہ تو تھوڑا کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے،
وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں جو بات ہے، جو مقصد ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف گالی گلوچ کرنا نہیں ہے یا طعن و تشنیع کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی، یہ نصرانی آپ سے بالکل راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مسلک، ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ یہ مقصد ہے ان کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مومن ہونے کے بعد پھر کافر بنا دیں، پھر آپ کو مشرک بنا دیں۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے اور اصل ان کا ٹارگیٹ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بھی ایک سنت رہی ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو تمام دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشاں بنا دیتا ہے، اور جو اس کے لیے مطابق سزا ہے، موافق سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے کہ بے شک وہ لوگ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے بلکہ دردناک عذاب ہے۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ برستی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ لوگ چھوڑے نہیں جائیں گے اور اللہ رب العالمین ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو تعجب ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے دشمنوں کی گالیوں کو دور کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے دشمنوں کی تکلیف، طعن و تشنیع کی باتوں کو دور کرتا ہے۔ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں جبکہ میں مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ محمد جس کی سب لوگ تعریف کریں، اور مذمم جس کی سب لوگ مذمت بیان کریں، گالی دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قریش مجھے مذمم کہتا ہے، لیکن میں مذمم تھوڑی ہوں، میں تو محمد ہوں، مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ ایک اچھے انسان کو، شریف انسان کو کوئی اگر انسان کہے کہ چور ہے تو وہ شریف انسان اس کہنے والے کی عقل پر ہنسے گا اور عقل پر روئے گا بھی کہ کیا عجیب بات ہے، میں تو ایک شریف انسان ہوں، میں چور کہاں ہوں، اس کو غصہ نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد نہیں ہوں، میں محمد ہوں، میں مذمم نہیں ہوں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ کم من لعیم یسبنی، بہت سارے کمینے ہیں، بدذات ہیں جو مجھے گالی دیتے ہیں، لیکن میرا کیا کام ہے؟ فمضیت ثمۃ قلت لا یعنینی، میں ایسے کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں دے رہے۔ یعنی بہت سارے لوگ شریفوں کو گالی دیتے ہیں، لیکن شریف آدمی وہ ہے جو یہ کہہ کر کے گزر جائے کہ میں اس گالی کا مستحق نہیں ہوں، میں تو ایک شریف انسان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے سامنے محمد اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا ایسی حالت میں تو اس کے سر کو کچل دوں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے سر کو کچلنے کے لیے ناپاک ارادے کے ساتھ، کہ پوری ہمت کے ساتھ جاتا ہے، لیکن ایسے پیچھے ہٹتا ہے، بھاگتا ہے جیسے اسے کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، بڑی جرأت کے ساتھ تو تم گئے تھے مارنے کے لیے، کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں، میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے بیچ میں آگ کا بہت بڑا گڑھا ہے، اور ایک عجیب قسم کی مخلوق ہے جو مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے جسم کی بوٹی بوٹی نکال دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں کہ آج تک کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ بات تو بہت سارے لوگوں نے کی، بہت سارے لوگوں نے زبانی تکلیفیں دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا ہے۔ ایک نصرانی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ پڑھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی پوزیشن یہ بنا لی کہ ان کو کتابت کا مقام مل گیا، یعنی وحی کو لکھنے کا مقام مل گیا، رائٹر بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر وہ کیا کیا؟ نصرانی بن گیا، اور نصرانی بننے کے بعد لوگوں کے پاس جا کے کہا کہ محمد کچھ جانتا تھوڑے ہے، وہ اتنا ہی جانتا ہے جو میں اس کو لکھ کر کے دے دیتا ہوں اور وہ لوگوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے۔ لیکن یہ نالائق نہیں سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا نہیں جانتے ہیں دیکھ کر کے، تو میں جتنا لکھ کر کے دیتا ہوں اتنا وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے اس کو قبر میں دفن کیا، لیکن صبح عجیب ماجرا دیکھتے ہیں کہ قبر سے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔
لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ انہی کے پاس سے بھاگ کر کے آیا تھا۔ پھر دفن کرتے ہیں، قبر کو گہری کر کے کھود کر کے دفن کرتے ہیں۔ پھر صبح کو دیکھتے ہیں کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہی کا کام ہے کیونکہ انہی کے پاس سے بھاگا ہے۔ پھر تیسرے دن تیسری مرتبہ قبر کو جتنا گہرا کر سکتے ہیں انہوں نے کیا اور دفن کیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ تب جا کر کے ان کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ نبی کی شان میں، نبی کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کیا کر رہا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین نے سزا یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کے لیے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا کہ لوگ عبرت حاصل کرو، کچھ بھی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے سے پہلے ذرا سوچو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی سچائی سب کو معلوم ہے۔ یہ ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، کبر ہے، تکبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک عبرت ناک حادثہ 8ویں صدی ہجری میں منگول کا ایک امیر، ایک لیڈر یہ اسلام قبول کرتا ہے، یہ نصرانی قبول کرتا ہے، نصرانی بنتا ہے، کرسچن بنتا ہے۔ تو کرسچنوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر ایک خوشی کا ماحول بن جاتا ہے کہ ایک لیڈر منگول کا ہمارا مذہب قبول کر لیا، پارٹی شارٹی لگتی ہے، مجلس لگتی ہے اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک آدمی کیا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے، نازیبہ کلمات اور بے ادبی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ایک شکاری کتا بندھا ہوا رہتا ہے۔ جیسے یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کرتا ہے، وہ کتا اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے اور پوری طرح اسے نوچ ناچ کر پھر کچھ زخمی کر دیتا ہے۔ بہت مشکل سے لوگ اس کتے کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، اسے چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے نبی کے شان میں گستاخی کی، محمد کے شان میں اس طرح کی باتیں کہی، اس لیے اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو اس شخص نے، جس نے کیا تھا، اس شخص نے کہا کہ نہیں، اصل میں جو تقریر کر رہا تھا، میں اسپیچ کر رہا تھا، اس بیچ میں ہاتھوں کو اشارہ کر رہا تھا، تو ہاتھوں کا اشارہ کیا تو اس کتے کو سمجھ میں آیا کہ میں اس کو مارنے کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا اسی لیے اس کتے نے میرے اوپر حملہ کیا۔ پھر وہ شخص دوبارہ شروع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پھر دوبارہ شروع کرتا ہے۔ پھر کتا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کے حلقوم کو ایسے زبردست پکڑتا ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اس حادثے کو دیکھنے کے بعد 40,000 منگول اسلام قبول کرتے ہیں، 40,000۔ اس حادثے میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا مستقبل تاریک نہیں ہے بلکہ روشن ہے۔ اسلام کے اندر ایک طاقت ہے، ایک تاثیر ہے کہ جس علاقے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، وہاں بھی یہ اپنی تاثیر اور اپنی قوت دکھا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر گھر بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک کے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر پر آدھارت کتابیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور انہی کے رائٹر کا ایک کہنا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہو، اور سارے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کے ماننے والے کافی زیادہ ہیں، ماننے والے نہیں بلکہ اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کو اپنانے والوں کی تعداد سارے مذاہب کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین اور یہ تعلیم، توحید کی تعلیم وہاں تک پہنچے گی جہاں تک رات اور دن کا چکر ہوتا ہے، جہاں تک رات اور دن ہوتا ہے وہاں تک یہ دین پہنچے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کچا یا پکا مکان نہیں چھوڑے گا جس میں اسلام کو داخل نہ کرے۔ آج دنیا کے ہر کونے کونے میں اسلام پہنچا، اور یہ بدذات قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری، اور اللہ رب العالمین نے ان کو رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں سزا دی، اور جو لوگ جس زمانے میں کرتے ہیں اگر وہ بچ جائیں تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے لیے دردناک سزا اور عذاب تیار کر کے رکھا ہی ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ یاد آتا ہے، اور اس فریضے کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔
ہم بھول جاتے ہیں اور اس چیز سے اپنے نظر کو چرا لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ولا اور برا کا معاملہ۔ دشمنی کس سے ہونی چاہیے؟ دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام پر ہی دوستی ہونی چاہیے اور اللہ کے نام پر ہی دشمنی ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے دوستی محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اور نفرت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے، رسول ہیں اور وہ مومنین ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار یہود اور نصارہ کو تم دوست مت بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ ہماری کسی سے دوستی ہو، ہماری کسی سے دشمنی ہو، کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ ایک فریضہ ہے اور یہ ایک کام ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں یا نظر چرا لیتے ہیں، بلکہ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، خود کو اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ ہمارے دوست کس طرح کے لوگوں سے ہونا چاہیے اور دشمنی کس طرح کے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ حضرات، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی ہوتی ہے، اس چیز سے زمین کو پاک کرنا بالکل واجب ہے، حسب الامکان، جتنا امکان ہو سکے طاقت کے مطابق۔ اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسب الامکان کا مطلب کیا ہے؟ حسب الامکان کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اس منکر اور غلیظ چیز کا ازالہ کرنا ہے۔ شریعت سے باہر جا کر کے ہم کسی بھی غلیظ چیز کو صاف نہیں کر سکتے ہیں۔ پیشاب یا کوئی گندی چیز لگ جائے کپڑے میں تو پیشاب کے ذریعے سے ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے ہیں، صاف پانی کے ذریعے سے ہم صاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف دہ بات آتی ہے تو اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت کے حدود میں رہ کر کے۔ شریعت سے باہر جا کر کے آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ پاکی نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ قتل و غارت گری کرنا، فتنہ و فساد پھیلا دینا یا قانون کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لینا، یہ شریعت کا حد نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور پھر کسی کو سزا تک پہنچا دینا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس میں بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، اور اس حاکم کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو عام آدمی جا کر کے اس کو سزا نہیں دے دیتا ہے، بلکہ وہاں بھی کیس کرنا ہے، وہاں بھی کورٹ کا سسٹم ہے، عدالت ہے، اور وہاں بھی سزا کو اور گناہ کو پروف کرنا ہے، تبھی جا کر کے اس کو سزا ملنا ہے۔ لیکن ایسی جگہ میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اس طرح کے معاملات کو انجام دے دینا اور پھر ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دینا، یہ ایک پاگل پنی ہے اور یہ شریعت کے حد میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہم لوگوں کے لیے ان تمام واقعات کے اندر ذمہ داری کیا ہے مسلمانوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تعلیم دیں اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہارے مددگار بنیں گے۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس محبت کو کیسے ظاہر کرنا ہے؟ درندگی کا شکار ہو کر کے، کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو قتل کر کے اس محبت کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، تمہاری محبت ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک عام مسلمان، نمازوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اذانوں سے کوئی واسطہ نہیں، پھر مسجدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر سب سے زیادہ اس پوسٹ کو وہی شیئر کرتا ہے
کہ اللہ کے لیے اس پوسٹ کو شیئر کرو، مسجد ٹوٹ رہی ہے، اگر وہ تو نماز ایک وقت کا پڑھتا بھی نہیں ہے۔ فجر کی اذان میں انسان سویا ہوا ہے، لیکن فجر کے اذان کے اوپر اگر بین لگ جائے تو پھر یہی سب سے پہلے بولنے والا ہوتا ہے کہ اذان پر یہ اسلامی تعلیمات کے اوپر روک لگا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر ہمارا جینا مشکل ہو رہا ہے، اسے نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کچھ کرنا پڑے گا تو کریں، بغیر کچھ کیے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے کرنا وہ کریں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان دل کے اندر ہے یا نہیں ہے اعمال کے ذریعے سے اس کو پروف کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، تب معلوم پڑے گا کہ تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، تم ایسے ہی پروٹیسٹ، دھرنے، ریالیاں اور اس طرح فتنہ و فساد، سڑک جام، اس طرح کے معاملات کرتے ہو تو یہ ایک وقتی چیز ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن ایک انسان اگر اپنے اندر اعمال رکھتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، تب آگے کے معاملات اس کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان تو مضبوط ہو، سب سے پہلے اسلام تو مضبوط ہو، سب سے پہلے انسان توحید کو تو مضبوط کرے۔ آپ لڑ کر کے مر کر کے پھر بھی اللہ رب العالمین کہے گا میرے ساتھ تو تم شرک کرتا تھا، کس سے لڑا، کس سے جنگ کیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کیا کیا، ان چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے پہلے 10 ایام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام ایام سے افضل یہ عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص جہاد میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے اس کی، تو اس کی الگ بات ہے۔ تو ان ایام کے اندر جو ان ایام کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے، کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر 4 بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان ایام کے اندر نماز بھی ہے، ان ایام کے اندر نفل روزہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے ان ایام کے اندر صدقہ و خیرات بھی ہے، اور ان ایام کے اندر عظیم رکن اسلام کا حج بھی ہے۔ اور انہی ایام کے اندر عرفہ کا دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین ایک عام منادی فرماتا ہے اور مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور انہی ایام کے اندر قربانی کا بھی دن ہے۔ تو ان ایام کی کافی فضیلت ہے، کافی مقام ہے۔ ان ایام کے اندر کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر و اذکار، تکبیر و تحلیل، تسبیح میں اپنے آپ کو مشغول رہنا چاہیے، ادھر ادھر فضول باتوں میں مشغول نہیں رہنا چاہیے۔ خاص کر کے جو تکبیرات ہیں ان کا مقام اور بھی زیادہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام تو ان ایام کے اندر کیا کرتے تھے؟ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیر کی صدا لگاتے تھے۔ ان کی آواز کو سن کر کے دوسرے حضرات جو بزی رہتے تھے، یاد نہیں رہتا تھا، وہ لوگ بھی جو ہے تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ اکبر کی صدائیں جو پورے بازار میں گونجنے لگتی تھی۔ اسی طریقے سے خاص کر کے 9 عرفہ کے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات عیدین کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے اور زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر ایک غلط چیز یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھے اور اس کے بعد سارے لوگ پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی فرداً اپنی مرضی سے پڑھے۔ ایک آدمی پڑھے زور سے تو پھر سارے لوگوں کو یاد آئے گا کہ پڑھنا ہے۔ تو تکبیرات کا اہتمام کریں، ان ایام کا قدر کریں، احترام کریں، اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے، ہر مہینے میں مسجد کے اخراجات کے لیے، مسجد کے ضروریات کے لیے کلیکشن ہوتا ہے۔ اب تمامی حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے
کہ آج اس مسجد کا کلیکشن ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب تمامی حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تعاون کرتے جائیں اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اور ایام عشر ذی الحجہ ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ تعاون کرتے جائیں اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے احتساب کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، میں بھی کروں کہ اللہ رب العالمین آپ کے تعاون کرنے کو قبول فرمائے۔ ایک گزارش ہے، ایک اعلان ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں UA قاسم، ان کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے۔ جناب اصلاحیہ اسکول کے سیکریٹری بھی تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے اندر اللہ رب العالمین آسانی فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے اہل خانہ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو ایمان اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو بھی مسلمان مقدمات میں یا کیس میں الجھے ہوئے اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ عطا فرمائے، جو بھی قرض مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے، جو بھی بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، جو جس پریشانی میں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ ہمیں عزت نصیب عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔